کیا ہوا رہا ہے؟ مجھے میں اتنا رو رہنے والا انسان کیوں اس طرح اس سے باتیں کر رہا ہوں؟ عالم سگریٹ پیتے ہوئے باہر کھڑکی سے دیکھ رہا تھا جب سے وہ واپس آیا تھا۔ اس کا موبائل آف تھا۔ اس نے اپنا موبائل وہ نہیں کیا۔ مجھے محبت نہیں ہو سکتی، وہ بھی اس پاگل لڑکی کے ساتھ، بس مجھے اس کی باتیں دلچسپ لگتی۔ عالم شاہ خود سگریٹ کا گہرا کش لیتے ہوئے خود کو جسے تصویر دے رہا تھا اور پھر ایسے ہی خود سے باتیں کرتے ہوئے موبائل فون وہ کیا تو ہو رہا ہی کہ کہیں میسج سامنے آئے جس میں اس نے روتے ہوئے کیے تھے، شاید ہی آپ بدل دیے ہیں، کوئی اور مل گئی ہوگی۔ میں جاؤ بھاڑ میں۔ عالم شاہ نے تمام میسج سنے تھے اور پھر چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ پاگل لڑکی، پتہ نہیں کیوں تمہاری زبان سے شاہ جی بہت پیار لگتا ہے۔ شاہ اس کی تصویر دیکھتے ہوئے مسکرا کر خود سے بولا، میں اسے کسی بھی دھوکے میں نہیں رکھ سکتا، میں اسے سچ بتا دو گا، وہ کوئی بھی امید نہ پال لے۔ عالم شاہ اس کے تمام میسج دیکھنے کے بعد بولا اور موبائل کو سائڈ پر رکھا دیا اور کام کرنے لگا۔ کچھ ہی دیر اپنا کام کر رہا تھا کہ اس کے موبائل پر بے ہوئی اس نے موبائل فون کی طرف دیکھا تو اس کے چہرے پر عجیب سا تصور تھا۔ مین وہ بے الف لٹ 6-7 لام کو دیکھتا رہا پر کال نہیں اٹھائی، کال بند ہو گئی اور پھر شاید جی بول دے ایک دفعہ نہیں کرنا چاہتے بات دوبارہ، کو کبھی بھی تنگ نہیں کرنے والی۔ روتے ہوئے اس کا کیا وائس میسج عالم شاہ نے سنا تھا پر ہر دل اب چپ رہا اور کوئی جواب نہیں دیا۔ دو بار کال آئی تو اس دفعہ اس نے کال اٹھا لی۔ شاید جی کوئی اور مل رہی ہے، نہ آپ کو کتا دیے ہے، مجھ سے بتا دے، مجھے آپ نہیں کرتی، آپ کو تنگ ہو رہی۔ روتے ہوئے اس سے بولی جس پر اس نے گہرا سانس لیا۔ نہیں کیا ہو گیا ہے، اس میں رونے والی کیا بات ہے؟ میں بیزی تھا کام میں، مجھے تنگ مت کرو۔ سنا تم نے؟ عالم شاہ سرد اور حشک لہجے میں بولا۔ جھوٹ مت بولے، مجھ سے اتنا دیے ہے۔ آپ لرزتے ہوئے اٹک اٹک کر بولی، فار دیٹ سیک نیم، تم بچی نہیں ہے جو میری مجبوری نہ سمجھو۔ عالم اس دفعہ بھی بولا تو لہجے میں وسع تھا، شاید جی میں آپ کے بغیر نہیں رہ پاتی، اپنا تھوڑا سا وقت مجھے دے دیا کرے، بس تھوڑا سا ہورائن ہوتے ہوئے اس سے بول رہی تھی۔ وہ کہ دے دو گا، رونا تو بند کرو، رو کر مجھے پریشان مت کرو تم۔ آئی لو یو، شاید جی مجھے آپ سے محبت ہے، شاید جی میرا ایک پل بھی آپ کے بغیر مشکل ہے، مجھے کبھی مت چھوڑنا، نہ مجھ سے اکتانا۔ وہ روتے ہوئے ایک امید سے بولی، لیسر ہو رہی، تم صرف میری دوست ہو، صرف دوست، یہ بات کبھی بھی مت بھولنا۔ وہ دبے دبے لہجے میں بولا، اس کے لہجے میں برنی تھی۔ جی جانتی ہوں، شاید جی پر مجھے آپ سے محبت ہوگی، آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی میں، میرا دل بے چین ہو جاتا ہے۔ ہورائن سون سون کرتے ہوئے بولی۔ اس کی بات سن کر عالم شاہ ایک دفعہ چپ کر گیا پر پھر جو بولا اس سے ہورائن کی دنیا ہل گئی۔ ہورائن میری ایک بات یاد رکھنا، میں پہلے سے جب گاؤں میں بھی من ہے۔ عالم شاہ بولتے ہوئے چیز سے ٹیک لگا گیا۔ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، نہ شاید جی میں محبت کرتی ہوں آپ سے۔ ہورائن جب بولی تو اس کی آواز میں حیرانی تھی، اسے اپنی آواز دور سے آتی محسوس ہوئی۔ نہیں بالکل بھی نہیں، ہم شادی اپنے خاندان میں ہی کرتے ہیں اور بھی ایک من ہے اور میری دلہن بھی وہی بنے گی۔ شاہ کی بات سن کر ہورائن نے خود کو بمشکل کنٹرول کرتے ہوئے اپنے ہونٹوں پر ہاتھ رکھا۔ آپ نے یہ مجھے کیوں نہیں بتایا؟ ہورائن اٹک اٹک کر بولی۔ تم نے کبھی پوچھا نہیں؟ عالم شاہ ریلکس سے اندازہ میں بولا۔ ہورائن اس کی بات سن کر سستی تھی اور روتے ہوئے فون بند کر گئی۔ عالم شاہ نے گہرا سانس لیا تھا۔ تم میری محبت نہیں ہو، بس میری اٹریکشن تھی۔ عالم شاہ سگریٹ سلگا کر گہرا کش لے کر خود سے بولا، میں بے وقوف ہوں، ماما ٹھیک کہتی ہے۔ ہورائن روتے ہوئے خود سے بولی۔ عالم شاہ کی بات سن کر کتنی ہی دیر ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر روتی گئی۔ کیوں ہوئی مجھے آپ سے محبت؟ کیوں دی مجھے اتنی قیل اور اب مجھے کہتے ہیں میری مانگ دی ہے؟ ہورائن روتے ہوئے خود سے ہی باتیں کر رہی تھی اور اسی طرح روتے ہوئے سو گئی۔ ہورائن نے 2 دن عالم شاہ سے کوئی رابطہ نہیں کیا، دوسری طرف سے بھی کوئی بات نہیں کی گئی۔ ہورائن سارا دن وجن زدہ سی کرتی رہتی، پھر خود ہی اتار کر میسج کر دیا، آپ کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا چاہے کوئی جائے یا مرے۔ ہورائن نے نم لہجے میں بولتے ہوئے اسے وائس میسج کیا اور پھر موبائل سائڈ پر رکھ دیا۔ نیک انسان بن جاؤ عین، ایسی بات مت کرنا۔ شاہ کا میسج دیکھ کر ہورائن کے چہرے پر مسکراہٹ کھل گئی۔ شاید جی آئی لو، ہم صرف دوست ہیں، صرف دوست، یہ بات یاد رکھنا۔ عالم شاہ کا آنے والا میسج دیکھ کر ہورائن کے دل کو کچھ ہوا پر ضبطے سے آنکھوں کو بند کے تھوڑی دیر خود کو ریلکس کرنے کی کوشش۔ جی جانتی ہوں، آپ میرے نہیں ہیں، شاید جی آپ کسی اور کی امانت ہے۔ ہورائن خود کے آنسو کو کنٹرول کرتے ہوئے بول کر لیٹ گئی اور پھر سے کہیں آنسو اس کی آنکھوں سے نکل کر بے مول ہو گئے۔ تھوڑی سا وقت دے دیا کرے شاید جی، آپ کے بغیر نہیں میں آ جاتا مجھ سے۔ نہیں لیسن، ہم دوست ہیں، خود کو اذیت مت دو، میری مانگنی ہو چکی ہے، یاد رکھنا یہ چیز۔ عالم شاہ کے بولنے پر ہورائن نے اوکے کا میسج کرتے ہوئے فون سائڈ پر رکھ دیا۔ بیل کی آواز سے دیکھا تو عالم شاہ کا میسج آیا تھا۔ بورڈ گرل میسج پڑھنے کے بعد ہورائن نے فون کو پھینک دیا اور لیٹ کر پھر سے رونے لگی۔ یہاں کیوں لے کر آئے ہیں آپ مجھے؟ مانگور سی ویو پر آئی تھی، ساتھ اس کا کزن بھی تھا۔
انکل ہماری شادی کی بات کر رہے ہیں، تمہارا کیا خیال ہے؟ اس بارے میں زین سامنے بتی لہروں کو دیکھتے ہوئے بولا، آپ ہی سے محبت کرتے ہیں، کیسے آپ میرے ساتھ شادی کر سکتے ہیں؟ یہی سوچ مجھے پریشان کر رہی ہے۔ اور ڈیڈ نے پوچھا تھا، کوئی پسند ہے تمہیں؟ اور اب تو میرے پاس کوئی آپشن بھی نہیں ہے۔ ہاں کہنے کے علاوہ کیوں کہ ایک دوست کی مدد لینا چاہتی تھی، پر اس سے دوستی ہی نہیں رہی۔ مانو آرام سے اندازہ انہیں بولی، ہم تو اب کیا تم میرے یہاں کر دو گی؟ زین اس کی طرف رخ کرتے ہوئے بولا، آپ اور آپ ہی اپنے حق کے لیے کیوں نہیں لڑتے؟ ڈیڈ سے کیوں ان کو نہیں بتا دیتے آپ دونوں؟ وہ ابھی بول رہی تھی کہ زین نے اس کی بات بیچ میں کاٹ دی۔ انکل نے مجھے تمہارے بارے میں پوچھا تھا اور میں ان کو انکار نہیں کر سکتا کیونکہ کہ بہت سے احسان ہیں ان کے مجھ پر۔ زین کے بولنے پر مانور نے غصے سے اس کی طرف دیکھا، تو آپ ڈیڈ کی محبت میں مجھے اور آپ ہی کی محبت کو قربان کر دیں گے؟ آپ جانتے ہیں آپ میرے لیے میرے بھائی کی طرح ہیں۔ وہ لب کاٹتے ہوئے نم لہجے میں بولی، جانتا ہوں، پر انکل چاہتے ہیں میں تم سے شادی کروں اور میں انکار نہیں کر سکتا، اور تم انکار تب کر سکتی ہو جب تمہاری زندگی میں کوئی اور ہو، اور ایسا کوئی بھی نہیں ہے تمہاری لائف میں۔ عظیم نے ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے کہا، میں انکار کر دوں گی، پھر آپ کو آپ ہی کے لیے سٹن لینا ہوگا۔ ماں نور کی بات سن کر زین نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا، کیسے؟ وہ آئی پر اٹھا کر بولا، وہ آپ مجھ پر چھوڑ دے، میں سنبھال لوں گی، آپ بس آپ ہی کے ساتھ شادی کی فکر کریں۔ وہ مسکراہٹ کے ساتھ بولی۔ دور کھڑے شاعر نے اس کے چہرے کی مسکراہٹ دیکھی تھی اور ہاتھ میں پکڑا شیشے کا گلاس چکنا چور ہو گیا۔ ماں نور نے ثانیہ کو بلایا تھا ایک کام سے، اور اب وہ اس سے ملا کر خوش تھی کیونکہ اس نے کہا تھا کہ وہ اس کے لیے ایک لڑکے کا انتظام کر دے گی جو جھوٹ موٹ کے لیے کچھ دن ماں نور سے محبت کا دعویٰ کرے گا، کیونکہ اس لڑکے کو پیسوں کی ضرورت تھی اور ماں نور کو ایک ایسے انسان کی جس کی مدد دے وہ اپنی آپی اور زین کی زندگی سنوار لے۔ ماں نور اب ثانیہ کے بھیجے انسان کا انتظار کر رہی تھی کیونکہ وہ تسلم صاحب کو بتا چکی تھی کہ وہ آنے والا ہے۔ ڈیٹ اگر آپ نے زین بھائی کو بول دیا ہے تو کیوں نہ آپی کا اور ان کا رشتہ کر دے؟ ماں نور کے بولنے پر تسلم صاحب نے اس کی طرف دیکھا تھا، فروخت تو تمہاری پسند دیکھ لو پھر کوئی بات ہوگی۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولے، کس پر؟ ماں نور چپ کر کے ثانیہ کو میسج کرنے لگی، ثانیہ کی بچی آیا نہیں ابھی تک؟ ہو میسج کیا؟ تو ساتھ ہی ریپلائی آ گیا، بس 5 منٹ تک وہاں ہوگا۔ ثانیہ کا میسج پڑھنے کے بعد روکے کرتے ہوئے اپنے فادر کے پاس بیٹھ گئی، تم چلو اوپر ٹھیک سے کپڑے پہن کر آؤ، تب تک میں اس لڑکے سے بات کرتا ہوں، اور میں جب تمہیں آنے کا کہا تب آنا۔ تسلم صاحب اسے بولتے ہوئے اوپر اس کے روم میں بھیج گئے کیونکہ وائف چوکیدار نے بتایا کہ کوئی آیا۔ جی ڈیڑھ ماں نور منہ بنا کر اوپر چلی گئی۔ ہائے پتہ نہیں کون منوس ہے، اب پتہ نہیں کیا ہوگا۔ ماں نور کمرے میں ادھر سے ادھر چکر لگاتے ہوئے بولی۔ گھنٹہ گزر چکا تھا پر تسلم صاحب نے اسے نیچے نہیں آنے کا کہا، اسی لیے پریشان بھی تھی کیونکہ کہ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ ہے کون جس کا ثانیہ نے بھیجا ہے اور اب کیا بات ہوئی ہوگی ان کے درمیان۔ چلو آپ کا پیغام آیا ہے، نیچے زین ڈیڈ اور تمہارا ہونے والا وہ آئے ہیں۔ زمین آ کر اسے بولی جس پر وہ منہ بناتے ہوئے اس کے پیچھے گئی۔ آپ ہی کیا وہ بہت پیارا ہے؟ نور کے پوچھنے پر زمین نے اسے گھوڑی سے نوازا۔ آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ آپ کو پیارا لگا؟ نور پھیکا سا مسکرائی، بہت ہی پیارا ہے، ایک دفعہ مل لو اپنی پسند سے، اور اگر کچھ بھڑ ہوئی نہ نور تو تمہاری جان میں اپنے ہاتھ سے لوگی۔ زمین کے بولنے پر نور بس سر کو جھکا گئی، بولی کچھ نہیں۔ اندر ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی تو سامنے بیٹھے شایان کو دیکھ کر اسے صحیح معنی میں جھٹکا لگا جو مسکرا کر تسلم صاحب سے باتیں کر رہا تھا۔ یہ کہاں سے آ گیا؟ نور سلام کرتے ہوئے تسلم صاحب کے پاس بیٹھ گئی۔ نور ہمیں تمہاری چوائس بہت اچھی لگی۔ تسلم صاحب بولے تو زین بھی مسکرا دیا، زمین بھی وہیں بیٹھی ہوئی تھی۔ اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ تمہارا اور شایان کا اور زمین اور زین کا نکاح پرسوں کر دو، پھر مجھے جانا ہے 2 ماہ کی لندن تاریخ کے لیے، تب آنے کے بعد رخصتی تمہاری۔ تسلم صاحب بولے تو نور نے شایان کی طرف دیکھا جو مسکرا رہا تھا، اور ڈیڑھ ابھی اور بولتی، بالکل مناسب ہے، یہ جاؤ تم دونوں بہنیں کھانے کا انتظام کرو، تب شایان بھی کھانا کھا کر جائے گا۔ تسلم صاحب زمین کی طرف دیکھ کر بولے جو ابھی کچھ کہنے لگی تھی۔ جی ڈیڑھ وہ دونوں کھا کر چلی گئی۔ نور تو خود کا غصہ کنٹرول کرتے ہوئے اوپر اپنے روم کی طرف بھاگ گئی، جبکہ زمین کچن میں کھانے کا انتظام دیکھ رہی تھی کہ وہاں زین آیا۔ خوش ہو تم؟ زین کے بولنے پر زمین نے اس کی طرف مڑ کر دیکھا۔ مجھے آپ سے کوئی نکاح نہیں کرنا، ڈیڈ کو بول دے۔ زمین دوسری طرف چہرہ کے چاول ڈالتے ہوئے بولی، کیوں کیا وجہ ہے جو نہیں کرنا چاہتی ایسا؟ زین کو غصہ تو آیا پر پھر بھی کنٹرول کرتے ہوئے بولا، جو انسان میری محبت کو میرے بابا کے احسان کی وجہ سے چھوڑ سکتا ہے، کل جو وہ مجھے پھر سے چھوڑ دے تو اسی احسان کی وجہ سے۔ زمین کے لہجے میں دکھ تھا
تو پھر سمجھنا یہ شادی بھی محبت نہیں احسان ہی ہے۔ زین اس کی کمر کو گھولتے ہوئے بول کر باہر نکل گیا۔ پیچھے زمین بس اپنے آنسو اندر ہی اندر اتار گئی۔ کیا مسئلہ ہے؟ ماں نور نے ثانیہ کو کال کی تو وہ آگے سے بولی، کمیلی عورت کس کو بھیج دیا؟ یہاں ماں نور کے بولنے پر ثانیہ کا پہکار آگے سے گھنجا، یار اچھا بات سن، اس کا یونیورسٹی کی فیس دینی ہے، اسی لیے اس کو بھیج دیا، بیچارہ کچھ پیسے کما کر اپنا خراچہ پورا کر لے گا۔ ثانیہ ابھی بول رہی تھی کہ ماں نور وسے سے فون بند کرتے ہوئے پیر پھٹک کر نیچے کی طرف بڑھ گئی۔ تمہیں اللہ پوچھے ثانیہ کس کے ساتھ پھنسا دیا، اور اوپر سے نکاح وہ بھی پرسوں۔ ماں نور سامنے سے آتے ہوئے شایان کو بولتے ہوئے دل میں سوچ رہی تھی۔ تبھی شایہ کی اور اس کی نظر ملی تو شایان نے آنکھ بچا کر اسے ایک آنکھ ماری، جس سے ماں نور کو اور بھی غصہ آیا۔ سب نے مل کر کھانا کھایا۔ شایان بچے آپ کے والدین نہیں ہیں، اسی لیے آپ کی طرف کا سارا انتظام بھی ہم دیکھ لے گئے، آپ کو فکر کی ضرورت نہیں، آپ میرے بیٹے کی طرح ہو۔ تسلیم صاحب بولے تو شایان مسکرا دیا۔ ماں نور بمشکل مسکرا رہی تھی، ورنہ اس کا دل کر رہا تھا شایان کو کچا کھا جائے۔ ہورائن بچے ادھر آؤ۔ ہورائن سیڑھیوں میں اتر رہی تھی کہ اس کی ماما بولی، کیا بات ہے بچے اس طرح کیا حال بنا رکھا ہے؟ خود کو طبیعت ٹھیک ہے؟ مسٹر سلمان کے بولنے پر ہورائن بس مسکرا دی، کچھ نہیں ماما، بس طبیعت تھوڑی سی اپست ہے بس، اسی لیے وہ ان کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گئی اور آنکھوں کو بند کر لیا۔ ہورائن ہم تم سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، اگر تم ہاں کرو گی تو بس تمہاری منگنی کر دے گی شادی ابھی تمہارے بیے کے بعد۔ مسٹر سلمان کے بولنے پر ہورائن جو ان کی گود میں سر رکھ کر بیٹھی تھی ان کی طرف دیکھنے لگی۔ بیٹا زریاب اچھا لڑکا ہے، سلجھا ہوا نیک، اور دوسری بات اپنے خاندان کا ہے، مسٹر سلمان بول رہی تھی۔ یہ ہورائن کی آنکھوں میں آنسو الف دیے۔ ماما مجھے تھوڑا وقت دے دے سوچنے کا، پلیز، ہورائن بولی تھی۔ مسٹر سلمان نے ہمیں سر ہلا